السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بكم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون۔ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس بات پر غور و فکر نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ملے جلے تھے، ہم نے ان کو الگ کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ انہیں لے کر وہ حرکت نہ کریں، اور اس میں ہم نے راستے بنائے، چھوٹی چھوٹی گلیاں بنائیں شاید کہ وہ ہدایت پا جائے۔ معزز سامعین اور سامعات، آج تراویح میں سورہ انبیاء ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ انبیاء یہ مکی سورت ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جس سورت کے اندر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آئے وہ سورت عام طور پر مکی سورت ہوا کرتی ہے، سوائے سورہ بقرہ کے۔ سورہ بقرہ اگرچہ کہ مدنی ہے، پھر بھی اس کے اندر آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت ادریس اور یوشع، اور اسی طریقے سے ذوالکفل، سلیمان اور داؤد، مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کا دین ایک تھا، یعنی توحید کی طرف وہ لوگ بلائے تھے، البتہ ان کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن اخوۃ الانبیاء اخوۃ اللہ، ہم انبیاء علیہ السلام ہم اللہتی بھائی ہیں، باپ ہمارے ایک ہیں، مائیں مختلف ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم توحید کی طرف بلاتے ہیں اور ہمارے شریعتیں الگ الگ ہوا کرتی۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر انبیاء علیہ السلام اور ان کے واقعات، ان کی قوموں کے ساتھ کا معاملہ، ساری چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے طور پر جتنی چیزیں اس دنیا کے اندر نازل فرمائے، ان میں سے قرآن مجید کی آیات ہیں۔ قرآن مجید کی آیات، ان کو آیات قرآنیہ کہا جاتا ہے۔ آیت کا مطلب نشانی۔ آیات قرآنیہ، قرآن کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر اور خود انسان کے اندر بھی ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پھیلا رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے یہ دین حق ہے اور اللہ کی توحید حق ہے، اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ وفی کل شیء آیۃ
تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر ایک علامت ہے جس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اور کائناتی آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب انہیں نشانیاں بتائیں آسمانوں میں بھی، کائنات کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے ان کے اپنے ذات، اپنے نفسوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے، واضح ہو جائے کہ دین حق ہے۔ تو آئیے، یہ ایک بہت بڑی نشانی جس کا تذکرہ انہی آیتوں کے اندر آیا ہے، جن آیتوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کافروں نے اس کو نہیں دیکھا؟ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نشانی بتاتے ہوئے کافروں کو خطاب کیا کہ کافروں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ دین اسلام حق ہے اور اللہ کی توحید حق ہے، اس بات کے لیے کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ اب آئیے وہ نشانی کیا ہے، ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین دونوں کے دونوں ملے ہوئے تھے، متلازمان متلاصقان، یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ اور دونوں کے ملے رہنے اور دونوں کے الگ کرنے کا یہ واقعہ بہت پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت کائنات بنانا چاہے اس وقت پیش آیا، اس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ لیکن تحقیق کرتے کرتے سائنسی دنیا آج اس بات کو پہنچی ہے کہ آسمان اور زمین بلکہ سارے سیارے ملے جلے تھے، اور اسی سے سائنسدانوں نے ایک نظریہ بیان کیا ہے، بگ بینگ۔ بگ بینگ کا مطلب یہ کہ ساری چیزیں ملی ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی حرکت اس کے اندر دی کہ جس کی وجہ سے ساری چیزیں الگ الگ ہو گئی۔ اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے ایک شخص عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا آیا، آ کر پوچھا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کانتا رتقا ففتقناہما، دونوں مل کر تھے پھر الگ ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ اس بزرگ سے پوچھو، اور جب وہ بتائیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، آ کر مجھے بھی سمجھا دینا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کون تھے؟ وہ حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم تھے، جن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے پروردگار عالم ان کو دین کی سمجھ دے دے اور قرآن مجید کی تفسیر سکھا دے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اس دنیا کے اندر فقیہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ تھی۔ چنانچہ انہوں نے سمجھایا اور کہا کہ دونوں آسمان و زمین بلکہ سارے سیارے ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا، حکم تھی آسمان اوپر چلا گیا اور زمین نیچے آ گئی، اور آسمان سے بارش ہونے لگی اور زمین سے مختلف قسم کے پودے اگنے لگے، پھر اس کے بعد سارے سیارے نکلے۔ تو اس بات کو سن کر اس اعرابی نے آ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا اور کہا میں نے نہیں کہا کہ عبداللہ بن عباس وہ شخصیت ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی تعویل سکھائی ہے، قرآن کی تفسیر سکھائی ہے، اور ان کے علم کو سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مانتے تھے، حالانکہ بڑے چھوٹے صحابی تھے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تم نے علم کیسے سیکھا؟ اور طلبہ اور طالبات کے لیے معلوم کرنے کی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دو چیزوں کی طرح علم سیکھا ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی، یہ تھی لسان سعول وقلب کہا کہ دو چیزیں میرے پاس تھی، ایک تو میری زبان بہت زیادہ سوالات کرنے والی زبان اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس لیے میں جس سے بھی ملتا اور جس صحابی سے ملتا میں سوال کر کے علم حاصل کرتا تھا، اور دوسرے
لسان اور قلب سلیم یا قلب عقول کہا ہے، سمجھنے والا دل اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے میں نے اسے یعنی علم کو حاصل کیا ہے۔ آئیے دیکھیں پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ ان کافروں نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین دونوں ملے جلے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے فتقناہما، اللہ کا حکم ہوا دونوں کے دونوں الگ ہو گئے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، آسمان سے بارش برسنے لگی اور اس بارش کے ذریعے جتنی زندہ مخلوقات ہیں جن کے اندر زندگی ہے وہ ساری کی ساری پانی سے بنی ہے۔ اور آج اس زمانے میں سائنسدان نے اس کو ثابت کیا ہے کہ ساری چیزیں ملی ہوئی تھی، اس کے بعد جتنے بھی سیارے تھے اس سے نکلے، اور اس بات کو بھی سائنسدانوں نے آج ثابت کیا ہے جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں اس کی اصل پانی ہوا کرتی، لیکن اس بات کو آج سے 1400 سال بلکہ 1500 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو انہوں کہاں سے بتایا جبکہ وہ امی تھے، کسی کے پاس جا کر آپ نے علم نہیں سیکھا تھا، پھر اتنی بڑی بات کیسے بتا دی، کس نے بتا دی؟ ہو نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اس طرح کہنے والے ہم نہیں بلکہ غیر مسلم سائنسدان اس بات کو کہتے ہیں اور اس بات پر یقین کرتے ہیں، یقین ہی نہیں کرتے بلکہ اس بات پر غور و فکر کرنے کے بعد وہ اسلام کے آغوش میں آ جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانی، قیامت تک اس طرح کی نشانی اللہ تعالیٰ بتاتا رہے گا۔ بہت سے آلہ جات کا استعمال کر کے سائنٹیفک انداز سے لوگ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں سالوں سال گزارنے کے بعد، لیکن آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، ہر وہ چیز جو زندگی ہے جس کے اندر زندگی ہے۔ افلا یؤمنون، کہ ایک ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے زمین کو بنایا، زمین کے اندر پہاڑ، اور یہ بھی سائنسدانوں نے بہت زمانے کے بعد بتایا کہ یہ پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ تو تھوڑا حصہ ہے اوپر نظر آ رہا ہے، لیکن زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو میخوں کے جیسے گڑا دیا، اور اس بات کو سائنسدانوں نے بڑے زمانے کے بعد بتایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ وجعلنا فیہا فجاجا وسبلا، اور فجاج کہتے ہیں بڑے بڑے راستوں کو، سبلن کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے راستوں کو، شاید کہ وہ لوگ ہدایت پا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجعلنا السماء سقفا، آسمان کو ہم نے چھت بنایا، محفوظ اور بڑا محفوظ ہے، یعنی چھت بنایا، وہم ان آیاتها معرضون، یہ تمام باتیں ان کے سامنے آنے کے باوجود سے اعراض کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کے بارے میں اور یعنی اسی طریقے سے رات و دن کے بارے میں، سورج و چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کل فی فلک یسبحون، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ لوگوں نے آپس میں بہت سی باتیں کہی زمین کے بارے میں کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج اس کے سامنے اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، چاند اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، سورج ایک جگہ ہے اور زمین گھوم رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ کل فی فلک یسبحون، زمین اپنی جگہ چکر لگا رہی ہے اور سورج اپنے شمسی نظام کو لے کر سارے سیاروں کو لے کر چکر لگا رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دائرہ کار مقرر کر دیا ہے، اسی دائرے کے اندر ساری چیزیں گھوم رہی ہیں۔ اس بات کو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جبکہ سائنسدان آج بڑی تحقیقات کے بعد اس بات کو پہنچتے ہیں۔ تو یہی کائناتی نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہم کو بتا رہی ہیں کہ دین اسلام حق ہے، اور اس کو دیکھ کر اس کو سمجھ کر بہت سے لوگ ایمان کے اور اسلام کے آغوش میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات سے اور ان نشانیوں سے ہمیں بھی ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ساری دنیا کے لیے یہ تمام نشانیاں، یہ تمام معجزات اور یہ تمام کائناتی آیتیں ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔